اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات المومنین، آج ہماری گفتگو قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید جو اس وقت کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، آیا یہ قرآن مجید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح تھا، یا یہ بعد میں اس طرح قرآن مجید کی شکل میں جمع کیا گیا؟ سب سے پہلے قرآن مجید تمام کتابوں میں سے، آسمانی کتابوں میں سے افضل ترین کتاب ہے۔ اس کے معجزے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر قرآنی کتاب کے بعد رہتی دنیا تک قرآن مجید باقی رہے گی۔ قرآن مجید میں موجودہ 30 پارے ہیں، 114 سورہ ہیں، جن میں سے کچھ سورہ مکی ہیں اور کچھ سورہ مدنی ہیں۔ مکی وہ سورہ جو رسول خدا مکہ میں تھے اس وقت نازل ہوئیں، ان سورہ کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور مکی سورہ کی تعداد 86 ہے۔ اور پھر ہجرت کے بعد جب رسول خدا مدینے میں آئے تو وہ سورہ جو مدینے میں نازل ہوئی ان کو مدنی سورہ کہتے ہیں، اور ان مدنی سوروں کی تعداد 28 ہے۔ 30 پارے ہیں، 114 سورہ، اور پھر قرآن مجید میں کتنی آیات اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں 6666، لیکن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید میں 6236 آیات ہیں۔ اب قرآن مجید کے نزول کے بارے میں مرحوم حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ قرآن کے 2 نزول ہیں۔ ایک قرآن پہلی مرتبہ سارے کا سارا قرآن رسول خدا کے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، جس طرح کہ خود قرآن میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ قرآن مجید رمضان المبارک کے ماہ میں شب قدر کی رات میں مکمل قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں قرآن کا نزول تدریجاً ہے، وقفے وقفے سے، مختلف مناسبت سے، مختلف واقعات سے، جنگوں سے واپسی پر، جنگ کے پہ جاتے وقت مختلف اوقات پر قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ یہ جو مختلف اوقات میں قرآن مجید نازل ہوا، اس کا عرصہ 23 برس کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اب یہاں پر پھر سوال کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیا کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں سب سے جو پہلی آیا ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات، اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ آیا ہے جو سب سے پہلے رسول خدا پر غار حرا کے مقام پہ نازل ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آخری سورہ ہے وہ سورہ کون سی، یہاں پر بھی اختلاف ہے، لیکن جس پر اتفاق ہے علماء کا وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا جب زندگی کا اپنا آخری حج انجام دے چکے تو غدیر کے مقام پر جب اہم اعلان ولایت حضرت علی علیہ السلام کا کیا تو اللہ نے آخری آیا کو جبرائیل کے ذریعے نازل کیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کی آخری آیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سب سے پہلی جو مکمل سورہ ہے، پہلی آیا، پہلی آیت، سورہ علق کی ابتدائی آیت۔ اب مکمل سورت کی شکل میں جو پہلی سورہ نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، جو رسول خدا پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اب رسول خدا اب اس قرآن کو جمع کرنے کے تدوین، اس کو اکٹھا کرنے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف اگر انسان غور کرے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید
ایک الہی کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب رسول خدا پر نازل کیا۔ تو خداوند متعال اور رسول خدا کے درمیان کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں، کیونکہ انسان انبیاء اور اماموں کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید میں کوئی بھی خطا شامل نہیں، کوئی چیز بھی انسان کی طرف سے شامل نہیں کی گئی۔ قرآن مجید یہ کلام الہی ہے، اور اس کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جمع کیا تھا۔ جیسے ہی قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول خدا حضرت علی سے فرماتے کہ اس آیت کو لکھ لیں۔ خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی رسول خدا پر کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول خدا مجھے حکم دیتے تو میں اس آیت کو کپڑے پر یا کسی درخت کے پتے پر، کھجور کے پتے پر میں اس کو لکھ لیتا۔ جب ساری آیات لکھی گئیں تو رسول خدا نے مجھے حکم دیا اس قرآن کو جمع کرو، تو میں نے اس قرآن کو زرد رنگ کے کپڑے پر لکھا۔ دوسری حدیث میں ابن مسعود اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مسلمانوں، قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ میں علی جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کون سی سورہ، کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت ہموار زمین پر نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑ پر نازل ہوئی۔ قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ میں علی جانتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت امام صادق علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو رسول خدا سب سے پہلے اس کو میرے سامنے اس آیت کی تلاوت کرتے، اس کی انشاء مجھے بیان کرتے، اس کی قرات بیان کرتے، حتیٰ کہ اس آیت کی تفسیر، اس کا ناسخ، اس کا منسوخ بھی رسول خدا مجھ علی ابن ابی طالب کو بیان کرتے اور میں علی اس کو لکھتا۔ اور دوسری رسول خدا کی ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن رسول خدا کے زمانے میں جمع ہوا تھا۔ جتنی بھی سورہ ہیں ان سورہ کے نام خود رسول خدا نے تجویز کیے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جتنی بھی سوروں کے نام ہیں یہ خود رسول خدا نے معین کیے۔ خود علی کو حکم دیا اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا دیں، اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا دیں، یعنی قرآن کریم کی مکمل جم بندی رسول خدا نے حضرت علی کے ذریعے اپنی زندگی میں کروا دی تھی۔ اس کی دلیل رسول خدا کی حدیث ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے فاتحۃ الکتاب کے بغیر۔ پتہ چلا فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ الحمد، یعنی قرآن کی سب سے پہلی سورہ۔ تو رسول خدا کا یہ فرمانا کہ نماز مکمل نہیں ہے فاتحۃ الکتاب کے بغیر، اس کا مطلب اس سے سمجھ آتا ہے کہ قرآن یا مکمل سوروں کی جو تدوین تھی وہ رسول خدا کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ دوسرا رسول خدا کا یہ فرمانا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری اہل بیت۔ اب رسول خدا کا یہ فرمانا کہ دو قیمتی چیزوں کو، پہلی کتاب خدا، تو اس حدیث سے یہ مفہوم، یہ مطلب سمجھ آتا ہے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہی اس کتاب قرآن مجید کی تدوین اور جمع حضرت علی کے ذریعے کروا کے تھے۔ اور دوسرا، اگر انسان تھوڑا سا تدبر کرے تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ پہلی آیا جب نازل ہوئی اس وقت لوگ مسلمان نہ تھے۔ بعض احباب 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے، تو جو لوگ 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے وہ قرآن کو کس طرح جم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کلام الہی ہے جس کو صرف اور صرف رسول خدا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے خط کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔
حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت علی کے علاوہ جو شخص بھی کہے کہ میں نے قرآن کو جمع کیا ہے وہ جھوٹا شخص ہے، قرآن کو صرف حضرت علی علیہ السلام نے جمع کیا۔ آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو قرآن سے انس اور محبت کرنے کی توفیق عطا